بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایثار و وفا کے پیکر، حیدر قرار کی تمنا، ام البنین کی آس، حسنین کے قوت بازو، زینب و ام کلثوم کی ڈھارس، قمر بنی ہاشم، حضرت ابو الفضل العباس، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کو شروع سے ہی واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورہ سے، جو انصاف کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونین معرکہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کلابیہ کے بطن سے، کہ جنہیں حضرت امام علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے امام علی علیہ السلام کو عطا کر دیے، اور ان سب کی شجاعت و دلیری زبانِ زد خاص و عام تھی، اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے۔ لیکن عباس ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق اور گرویدہ تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور اس لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ جنگ صفین میں حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد امام علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب امام علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ حیران رہ گئے۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمدار قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی، اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ بنت الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے و پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ حضرت عباس اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی، اور وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہو گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں ہم تمام مومنین و مومنات کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔